بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں ڈاکٹر طاہر عزیز ظفر، اپنے چینل ہومیوپیتھی ہیونس۔ آج ہم بات کریں گے امیونیٹک فلوئڈ کی۔ حمل ہر عورت کو خدا کی طرف سے دیا گیا ایک شاندار تحفہ ہے۔ یہ بے پناہ خوشی کے ساتھ درد کا بھی مجموعہ ہے۔ حمل خواتین کی زندگی کا ایک اہم سنگ میل ہے، جس میں اسے مختلف جسمانی نفسیاتی تبدیلیوں سے گزرنا پڑتا ہے۔ امیونیٹک سیال حمل کا ایک اہم جزو ہے۔ امیونیٹک سیال وہ فاضی مایع ہے جو امیونیٹک تھیلی کے اندر موجود ہوتا ہے، جو رحم میں نشو و نما پاتے ہوئے جنین کو گھیر لیتا ہے۔ یہ صاف قطرے زرد رنگ کا سیال جنین کی نشو و نما میں اہم کردار ادا کرتا ہے، جسمانی تحفظ فراہم کرتا ہے اور پورے حمل کے دوران جسمانی فعال کی حمایت کرتا ہے۔ امیونیٹک سیال کی اہم کام کی اگر بات کریں، جنین کی نشو و نما کے لیے امیونیٹک سیال بہت اہم ہے۔ جنین کو بیرونی دنیا کے لیے تیار کرنے میں مدد کرتا ہے۔ اور یہ کیا کرتا ہے؟ سب سے زیادہ یہ تحفظ فراہم کرتا ہے، کشن کے طور پر کام کرتا ہے، جنین کو بیرونی اثرات اور نال کے دباؤ سے بچاتا ہے۔ نشو و نما جنین کی نقل و حرکت کی اجازت دیتا ہے، جو کہ پٹھوں کی نشو و نما کے لیے ضروری ہیں۔ پھیپھڑوں اور نظام کی نشو و نما میں مدد کرتا ہے، درجہ حرارت کو کنٹرول کرتا ہے، جنین کے لیے مستحکم درجہ حرارت کو برقرار رکھنے میں مدد فراہم کرتا ہے۔ غذائیت کی بات کریں، غذائی اجزا ہارمون اور اینٹی باڈیز پر مشتمل ہوتا ہے جو جنین جذب کر سکتا ہے۔ سیال اور الیکٹرولائٹ توازن کی اگر بات کریں، جنین کے سیال اور الیکٹرولائٹ توازن کو منظم کرنے میں اہم کردار ادا کرتا ہے، جنین کو انفیکشن سے بچاتا ہے، جنین کی نقل و حمل کو کشن کرتا ہے اور اس کی حرکت میں مدد فراہم کرتا ہے۔ جنین کے پٹھوں ہڈیوں کی نشو و نما میں مدد کرتا ہے تاکہ یہ آزادانہ طور پر حرکت کر سکیں۔ نال کو سکیڑنے سے روکتا ہے، نال آپ سے آکسیجن اور غذائی اجزاء کو جنین تک پہنچاتی ہے۔ امیونیٹک فلوئڈ کے بغیر مشکل ہو سکتی ہے۔ جنین کے نظام ہضم اور نظام تنفس کی نشو و نما میں مدد کرتا ہے، کیونکہ یہ سانس لیتا ہے اور سیال نگل لیتا ہے۔ جنین کے مدافعتی نظام کو مضبوط بنانے میں مدد کے لیے اینٹی باڈیز پر مشتمل ہوتا ہے۔ جنین کے جسم کے درجہ حرارت کو منظم کرتا ہے، اور جیسے آپ چھلانگ وغیرہ لگاتے ہیں یا گرتے ہیں تو آپ کو نقصان سے بچاتا ہے۔ حمل کے پہلے نصف میں امیونیٹک سیال زیادہ تر پانی ہوتا ہے۔ حمل کے تقریباً 20 ہفتے بعد جنین کا پیشاب زیادہ تر امیونیٹک سیال بناتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ بالغوں کی طرح جنین مایع نگل جاتا ہے اور اسے پیشاب کرنا پڑتا ہے۔ باقی سیال میں ہارمون، لپڈز، کاربوہائیڈریٹس، اینٹی باڈیز اور دیگر غذائی اجزاء ہوتے ہیں۔ امیونیٹک سیال کہاں ہوتا ہے؟ امیونیٹک سیال امیونیٹک تھیلی کے اندر ہوتا ہے۔ پانی سے بھرے ہوئے غبارے کی اگر تصویر بنائیں، امیونیٹک سیال پانی ہے اور غبارہ امیونیٹک تھیلی ہے۔ جب تھیلی کھلتی ہے تو سیال پانی سے باہر آتا ہے۔ اس کی اگر ساخت کی بات کریں، حمل کے بعد 12 دنوں کے اندر امیونیٹک سیال بننا شروع ہو جاتا ہے۔ ظاہری طور پر یہ بنیادی طور پر ماں کے جسم میں حاصل کردہ پانی ہے۔ جیسے جیسے جنین کی نشو و نما ہوتی ہے، اس کا پیشاب امیونیٹک سیال کا بنیادی جزو بنتا ہے، دوسری زمائی تک یہ بنتا ہے۔ پانی کے علاوہ تقریباً 98% امیونیٹک سیال میں وہ اگر چیزیں جو موجود ہوتی ہیں، ان میں الیکٹرولائٹس، سوڈیم، پوٹاشیم وغیرہ ہوتے ہیں، پروٹین ہوتے ہیں، انزائم ہوتے ہیں، کاربوہائیڈریٹ، لپڈز اور ہارمون وغیرہ ہوتے ہیں۔ امیونیٹک سیال کے رنگ کی بات کریں، امیونیٹک سیال زیادہ تر صاف ہوتا ہے، لیکن بھوسے کی رنگ کا بھی ہلکا پیلا ہو سکتا ہے۔ امیونیٹک سیال میں کا رنگ سبز ہے تو اس کا مطلب ہے کہ جنین ان کا پہلا پخانہ گزر چکا ہے۔ امیونیٹک سیال میں میکونیم بیکٹیریا پیدا کر سکتا ہے۔ امیونیٹک سیال کی اگر بو کی بات کریں، امیونیٹک سیال بو کے بغیر ہونا چاہیے۔ اگر آپ کو بدبو نظر آتی ہے تو اپنے ہیلتھ کیئر ڈاکٹر سے رابطہ کریں، کیونکہ میکونیم سے داغدار ہو سکتی ہے۔ یہ اس کا مطلب ہے کہ کوئی انفیکشن ہو چکا ہے۔ جب آپ حاملہ ہوں تو پیشاب کا نکلنا عام بات ہے، اس لیے کچھ خواتین کو پیشاب سے امیونیٹک سیال میں فرق کرنے میں دشواری ہوتی ہے۔ بو یا رنگ کے لیے اپنے زیر جمع کے معائنہ کرنے سے آپ کو تعین کرنے میں مدد مل سکتی ہے۔ اور یہ پیشاب میں ایک انوکھی بو ہوتی ہے جسے امیونیٹک سیال سے قابو کرنا آسان ہو جاتا ہے۔ حمل کے دوران حجم میں تبدیلی کی بات کریں
तो तकरीबन 10 हफ्तों में तकरीबन 30 मिलीलीटर होता है, 20 हफ्तों तक तकरीबन 300 मिलीलीटर, और ये 34 से 36 हफ्तों के दरमियान ये 800 ml से 1000 ml तक जा सकता है। 36 हफ्तों के बाद पैदाइश की हजम कदरे कम होना शुरू हो जाता है। नेटक सियाल के मतलब मजीद अगर बात करें तो इसमें दो तो होते हैं। नेटक सियाल की दो तरह की हालतें होती हैं। एक होता है ओलिगोहाइड रेमनियस। इसमें नेटक सियाल की कम सतह होती है जो मुख्तलिफ अवामल की वजह से हो सकती है, जैसे झिल्लियों का कबल फट जाना या बाद की या नींद की हालत के मुख्तलिफ असरार। दूसरा होती है पोलीहाइड रेमनियस। आला नेटक सियाल की सतह जो मुख्तलिफ सेहत के मसाइल के मुताबिक भी हो सकती है। तिब्बी अमीर की अगर बात करें, जिनकी सेहत का जायजा लेने के लिए एमनेटिक फ्लूइड का नमूना लिया जाता है और इसके लेबॉर्ट्री में तजिया किया जाता है। जिनकी फ्लाईबूर का अंदाजा लगाने के लिए एमनेटिक सियाल की मकदार की निगरानी कबल पैदाइश की देखभाल का एक अहम हिस्सा है। बहुत कम या बहुत ज़्यादा एमनेटिक सियाल होना हमला औरत या जीन के लिए मसाइल पैदा कर सकता है। इस वजह से हमल की देखभाल करने वालों के पास ये मॉनिटर करने के तरीके हैं कि आपके पास कितना एमनेटिक सियाल हुआ है। एमनेटिक सियाल के नमूने जीन की जीनियाती हालतों की जांच कर सकते हैं। एमनेटिक सियाल में ओलिगोहाइड रेमनियस बहुत कम सियाल जो अक्सर से मसला होता है, इससे नाल के मसाइल पर आ सकते हैं, पैदाइशी नुक्स हो सकता है, झिल्लियों का कबल फट जाना। पोलीहाइड्रोमिनियस जरूरत से ज़्यादा सियाल हो जिसका नतीजा हो सकता है ज़चगी के दौरान शुगर होना, झिल्ली निकलने के मसाइल होना, न्यूरल ट्यूब के नकायस होना। दोनों हालतों में टीबी निगरानी या बैरूनी डॉक्टर की ज़रूरत होती है। आपके हमल की देखभाल फराहम करने डॉक्टर को जांच करनी होती है कि आपका एमनेटिक सियाल सेहतमंद है और आपके पास मुनासिब है। एमनेटिक सियाल को मुतासर करने वाली कुछ शराइत होती हैं। एमनेटिक सियाल 6 महीनों में कम एमनेटिक सियाल आमतौर पर ज़्यादा खतरनाक होता है। इन पेचीदगियों में सकात अमल, तरक्की जीन की जिस्मानी खराबी या कबल वक्त पैदाइश शामिल हो सकती है। बाद हमल में एमनेटिक सियाल नाल के स्ट्रोक या इंट्रायूटेरन नमू पर पाबंदी का बायस बन सकता है। पोलीहाइड्रोमिनियस बहुत ज़्यादा सियाल होने से मुंह में सूजन, सांस फूलना या कब्ज जैसी लामत पैदा हो सकती हैं। या पड़ोसी ज़ाब भी दबाव डाल सकता है। जिंदगियों में कबल पैदाइश और मुल्दा पैदाइश भी शामिल हो सकती है। तो नियोटाइट्स जब बैक्टीरिया एमनेटिक सियाल के इन्फेक्शन का बायस बनते हैं, आपका हमल की देखभाल करने वाला इन्फेक्शन इलाज एंटीबायोटिक से करता है। इलाज के बाद यह हमल की संगीन पेचीदगियों का बायस बन सकता है। कबल झिल्लियों का टूटना उस वक्त होता है जब हम आपके हमल के 37 हफ्तों से पहले लेबर होने से पहले एमनेटिक सियाल खारिज होते हैं। आपके पानी के टूटने के बाद हमल को जारी रखने की इजाज़त देने से आपके इन्फेक्शन और पेचीदगियों का खतरा बढ़ सकता है। एमनेटिक सियाल की पैमाइश कैसे की जाती है? आपके हमल की देखभाल करने वाले डॉक्टर के पास मौजूद एमनेटिक सियाल की मकदार को कुछ मुख्तलिफ तरीकों से नाप दिया जाता है। इसकी पैमाइश करने का सबसे आसान तरीका कबल पैदाइश अल्ट्रासाउंड है, लेकिन चूँकि आपको हर विजिट में अल्ट्रासाउंड नहीं मिलेंगे, इसलिए आपको फराहम किंदा इस बात का अंदाज़ा लगाने के लिए कि आपके पास काफ़ी एमनेटिक सियाल है, फंडल ऊंचाई नामी पैमाइश का इस्तेमाल करेगा। अगर देखभाल की बात करें कि क्या पानी पीने से एमनेटिक सियाल बढ़ सकता है, किसी को मुकम्मल तौर पर यकीन नहीं है कि ज़्यादा पानी पीने से एमनेटिक सियाल बढ़ सकता है। कुछ सेहत की देखभाल फराहम करने वाले आपके पानी के मकदार में इजाफा करने की सिफारिश करते हैं। अगर आपका एमनेटिक सियाल कम है, हमल के दौरान ज़्यादा पानी पीने में कोई हर्ज नहीं है, लेकिन पहले अपने डॉक्टर से बात करें कि वो क्या तजवीज़ करते हैं। अगर जीन में एमनेटिक सियाल ख़त्म हो जाए तो क्या हो सकता है? जीन को जिंदा रहने के लिए बच्चादानी में एमनेटिक सियाल की ज़रूरत होती है। एमनेटिक सियाल की दुरुस्त मकदार इसकी ज़रूरत पर मुनहसर है कि आप कितने हफ्तों की हामला हैं और दीगर मामले क्या हैं। इसके तिब्बी इस्तेमाल की बात करें, एमनेटिक सियाल का नमूना लिया जाता है। यह तशखीसी तरीक़ाकार है जो अक्सर दूसरी तिमाही में किया जाता है। ये जांच की इजाज़त देता है मसलन कि आपको कोई जीनियाती अवारस तो नहीं है, इन्फेक्शन ना हो, जिनके फेफड़ों की पुख्तगी उससे नताइज अक्सर किए जाते हैं। एमनेटिक फ्लूइड सिर्फ पानी बड़े
کچھ سے زیادہ نہیں ہے، جن کی نشو و نما کا ایک متحرک اور ضروری حصہ ہے۔ اس کی مدار اور معیار کی نگرانی حمل کی صحت اور بڑھنے کے بارے میں قیمتی بصیرت فراہم کرتی ہے، جو اسے قبل از پیدائش کی دیکھ بھال میں بڑی توجہ کا مرکز بناتی ہے۔ ہیمنیٹک سیال کا عدم توازن کی اگر بات کریں تو ہیمنیٹک سیال بہت زیادہ یا بہت کم ہے، تو ہیمنیٹک میل ایک علاج ہے جو پانی کو متوازن کرنے میں مدد کرتا ہے۔ یہ ایک نمک ہے اور نمک پانی کے توازن کو برقرار رکھنے میں مدد فراہم کرتا ہے۔ ہومیوپیتھک ادویات نہ صرف ماں اور بچے کی صحت کو برقرار رکھتی ہیں، بلکہ یہ حمل کے ہر مرحلے میں بچے کی پیدائش اور دور پلانے تک کی مددگار ہے۔ نیٹرم میں سیال کے توازن کو منظم کرتی ہے۔ عدم توازن کی علامات میں جسم میں کسی بھی حصہ میں ضرورت سے زیادہ خشکی یا نمی شامل ہو سکتی ہے۔ جلد پھٹنا، ہونٹ پھٹنا، پانی بڑے سر کا نزلہ، پانی بڑی آنکھیں ہونا، قبض، بہت زیادہ یا بہت کم ہیمنیٹک سیال، جذباتی طور پر غم کا شکار ہونا، ذاتی تعلقات میں مصروف ہونے کا خوف اس کا باعث بن سکتا ہے۔ حساس، اداس، افسردہ اور کمزور لگ سکتے ہیں۔ عام طور پر سختی سے دبا ہوا کوئی غم ہو سکتا ہے۔ ایک مضبوط بھاگ وہ ہمدردی کو مستر کرتی ہے۔ اکثر اور جس علاقے کی سبز ملتی ہے وہ مشکل سے روتی ہے، لیکن جب روتی ہے وہ تنہا رہنا چاہتی ہے۔ ذلت علامات میں نمکین کھانوں کی خواہش، پیاس اور سردی، خاص طور ٹانگوں اور پیروں میں۔ اگر ہومیوپیتھک ادویات لیبر سے پہلے لی جائیں تو اس سے لیبر میں آسانی ہو سکتی ہے۔ مثال کے طور پر بے قاعدہ دردوں کی صورت میں کالی کاپ ایک شاندار علاج ہے، اور اگر گریوا کیولفلم کو کھلانے میں ناکام رہتا ہے تو یہ بہترین علاج ہے۔ یہ سخت گریوا کو آرام کرنے اور کھولنے میں مدد فراہم کرتا ہے۔ اگر سکنجن کمزور ہو جائے، بند ہو جائے تو جیلسیمیم عورت میں توانائی برقرار رکھنے، کمزوری سے لڑنے میں مدد فراہم کرتی ہے۔ حمل کے دوران ہائی بلڈ پریشر، حمل کے دوران شوگر، دمہ، تھائرائیڈ کے مسائل، بیماریاں آج کے دور کی خواتین کو بہت زیادہ متاثر کرتی ہیں۔ ایسے میں نہ صرف ماں متاثر ہوتی ہے بلکہ بچے کی صحت بھی متاثر ہوتی ہے۔ ہومیوپیتھک ادویات نہ صرف ان حالات کے علاج کے لیے کارآمد ہیں بلکہ بچے کے لیے بھی کسی قسم کے مضر اثرات کے بغیر ہیں۔ بچے کی بریف پریزنٹیشن کی صورت میں اگر جنین بریف پریزنٹیشن میں ہے تو بغیر کسی تقلیدی عمل کے ہومیوپیتھک میڈیسن پلساٹیلا جنین کو صحیح سمت میں ڈھونڈنے میں مدد فراہم کرتی ہے، لہذا سی سیکشن کے بغیر مشقت کو آسان بناتی ہے۔ سیزیرین ڈلیوری میں ہومیوپیتھک کے کردار کی اگر بات کریں، ہومیوپیتھک علاج سے سیزیرین ڈلیوری کے دوران خطرناک خون کو کیسے روکا جائے۔ اگر آنیکا کو سرجری سے پہلے دیا جائے تو یہ خون بہنے کو کم کرنے میں مدد دیتی ہے، جلد کے نیچے خون کو تلاب بننے سے روکنے میں مدد فراہم کرتی ہے۔ ہومیوپیتھک نہ صرف مشقت سے پہلے اور بعد میں ہونے والی پیچیدگیوں میں مؤثر ہیں بلکہ محفوظ بغیر کسی مضر اثرات کے بھی ہیں۔